السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ پہلے انڈیا اور پاکستان کی جنگ، پھر اس کے بعد اسرائیل اور ایران کی جنگ، اور ابھی تک کوئی واضح نہیں ہے۔ آج کا دن جو انسان کل کا دن یہ واضح کرے گا کہ جنگ بندی کس حد تک ہوتی ہے۔ کیا یہ بھی ایک دھوکہ ہے؟ کیا یہ بھی ایک فراڈ ہے؟ کیا یہ بھی ایک چال بازی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اس وقت میں پوری دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کریڈیبلٹی نہ یو این او کی کوئی ہے، نہ امریکہ سائیں کی کوئی ہے، نہ اسرائیل کی۔ تو پہلے ہی سے اس کی صرف سازشیں، چلاکیاں، چکر بازیاں، ہاں مال کمانا انہوں نے سیکھا ہے، اس میتھڈ کو سیکھا ہے اور علم حاصل کیا ہے، لیکن اس علم کا اور اس مال کا نیگیٹو استعمال کیا ہے۔ کسی قسم کا کوئی جو انسان شر کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے ان کے پاس۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ پاکستان نے اپنی کریڈیبلٹی شو کی ہے، اپنی اہمیت کو بڑے اچھے طریقے سے بتایا ہے۔ اس دوران میں آپ کہہ لیں کہ امریکہ کے صدر سے ملاقات، اس کو پیس پرائز کے لیے، نوبل پیس پرائز کے لیے نومینیٹ کرنا، یہ بہت اچھی ڈپلومیسی تھی۔ اس کا اثر رہے گا، ابھی کافی رہے گا، ماں سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں کو ہر صورت میں اعتراض ہی ہونا ہے۔ وہ پاکستان میں موجود ہیں، وہ انڈیا میں موجود ہیں، وہ اسرائیل میں موجود ہیں، ان کا کوئی جو انسان اور کوئی معاملہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ عمران خان اور پاکستان سے دشمنی، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب زبردست جو سی ہے نا بات وہ یہ آ جاتی ہے کہ کیا ایران اور اسرائیل کی درمیان جو جنگ ہوئی ہے اس کے اندر پاکستان کا رول کس طرح کا تھا؟ دیکھیں، بہت سارے لوگ ہیں وہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اکیلا لڑ گیا۔ نہیں بھائی، کوئی ایران اکیلا نہیں لڑا۔ ایران کے ساتھ پورے طریقے سے چائنا، رشیا، پاکستان یہ لڑے ہیں، اور ایران کی ٹانگیں کسی مڈل ایسٹ کے ملک نے نہیں کھینچی۔ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، سب سے زیادہ جو پریشر تھا وہ سعودی عرب کے اوپر تھا، لیکن وہ کسی طور پہ بھی اس چنگل میں نہیں آیا کہ ہم ایران کے خلاف جائیں، اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ تو جیسے ہی وقت گزرتا ہے تو پھر ہم اس میں بات بھی کریں گے۔ اس وقت میں صرف ذکر کر رہے ہیں کہ ایران وہ ملک ہے جو مڈل ایسٹ کے اندر سب سے زیادہ شیطانیاں کرتا رہا۔ مڈل ایسٹ کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا وہ ایران نے پہنچایا، اور ایران کے برے ترین وقت میں پورا کا پورا مڈل ایسٹ ایران کے ساتھ کھڑا رہا۔ تو آج جو انسان ہے یہ وہ وقت ہے کہ جب ٹرن کرے، اور یہ جو بغض اپنے اندر رکھا ہوا ہے نا، اس چیز کو نکال کر باہر رکھ دے۔ اگر امت مسلمہ ہے تو پھر امت مسلمہ ثابت بھی کرے۔ کسی کا عقیدہ، کسی کا اعتقاد، کسی کا فرقہ، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، سوچیں آپ، اس کے اوپر عمل کریں، لیکن اس کی بنیاد یہ مت بنائیں کہ جیسے ایک انتہا پسندی کے طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک جو داعش کی جو انتہا پسندی ہے وہ کس جگہ پہ گئی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، یہودی بھی ٹھیک ہے، نصرانی بھی ٹھیک ہیں، لیکن ہم نے مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا۔ یہ ہے داعش اس وقت میں۔ یہی انتہا پسندی جو انسان ہمیں دوسری سائڈ پہ بھی نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنا قبلہ اور کعبہ جو انسان وہ ایران کو بنا لیا، حالانکہ وہ اگر اس اعتقاد پہ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو عراق میں، لیکن وہ سوچ جو انسان جو بلڈ اپ کی گئی ہے، یہی یوتھیا پن ہوتا ہے۔ یہی امریکہ میں موجود ہے، یہی برطانیہ میں موجود ہے، یہی یورپ میں موجود ہے، اور یہی پاکستان کے اندر پیدا کیا گیا باجوہ ڈاکٹرائن کے تھرو۔ تو یہ بڑا جنسانہ کمال ہے۔ اب دیکھیں جناب، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب پیس ایگریمنٹ ہو گیا ہے، 6 گھنٹے کے بعد 12 گھنٹے، ابھی 12 گھنٹے بھی آئی تھنک ہو چکے ہوں گے یا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو نا ساری کہانی رہے گی اسرائیل کے ایئر اٹیکس کے اوپر، یا ایئر اس کی اگر وہ خالی چکر بھی لگاتے ہیں جہاز تو وہ بھی جو انسان پھر ایران کو جو انسان تنگ کرے گی بات، اور پوری دنیا کو تنگ کرے گی بات کہ آپ کسی کی بھی جو انسان سوورنٹی کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے۔ اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ قربانی دینی ہوگی جیسے ہی یہ معاملات ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ ایران کو جو انسان اپنی فضائیہ کو جو گراؤنڈ میں رکھا ہوا ہے بالکل صحیح کیا ہوا ہے، اس کو بالکل ان ایئر کرنا ہوگا، اور اگر جو کیا کہتے ہیں اسرائیلی طیارے آتے ہیں یا امریکن طیارے آتے ہیں تو ان کو روکنا ہوگا، بے شک جو مرضی نتیجہ ہو، یہ قربانی دینی ہوگی۔ تو ادروائز جو انسان یا پھر جو ان کی اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں یا جو بھی ہے نظام جو انسان اس کے لیے فوری طور پہ اس کو کرنا ہوگا۔
ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو نہتہ کر کے مارتے رہو. اگر کوئی انسانیت کا کوئی 1% بھی ہوتا تو ہمارے سامنے موجود ہے. اس وقت میں غزہ میں جو کچھ کر رہے ہیں، یہ جو غزہ میں جو ظلم ڈھایا ہوا ہے اسرائیل نے، امریکہ نے اور اس کے ساتھیوں نے، تو وہ تاریخ جو تھا نا وہ لکھ رہی ہے اپنے آپ کو. بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بہتر کرے. پاکستان کے اندر بڑا اچھا کمبینیشن ہے جی. جو امریکہ کا وزٹ ہے اس کے اوپر آج سعید چوئی صاحب نے بتایا کہ ان کی جو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے، جو امریکہ کے اندر ایک کونسلیٹ ہیں، کیا کہتے ہیں، یو ایس ایمبیسی کے اندر اس وقت میں ہے، وہ جو شلوار قمیض پہنتے ہیں، نام ان کا میں بھول رہا ہوں، ملاقات بھی ہے ان سے. تو انہوں نے صحافیوں سے جو انسانہ گفتگو کرتے ہوئے یہ بات بتائی کہ اس وقت میں سیاسی اور عسکری جو قیادت ہے پاکستان کے اندر، اس کا بڑا زبردست کمبینیشن ہے. اور جب ڈیلیگیشن تھا تو جو وائٹ ہاؤس جا رہا تھا اس وقت میں بھی حافظ عاصم منیر مسلسل رابطے میں تھے شہباز شریف صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان سے. اور اس کو میں نے رپورٹ کیا ہے سعید چودھری صاحب سے بھی تقریباً کوئی 10 گھنٹہ پہلے ایس ایم ٹی کے پروگرام میں، لائیو پروگرام میں، کہ کس طریقے سے ان کی کمبینیشن تھی. جب ڈیلیگیشن کے لیے کہا گیا تو آپشن تھی ڈیلیگیشن جو انسانہ فوری طور پہ کال کرتا وزیر اعظم کو، لیکن وزیر اعظم نے اور ڈپٹی وزیر اعظم نے، ڈار صاحب نے مشورہ کیا اور آپس میں جو ان کی کیبنٹ ہے قریب ترین، ان سے یہ بات کی گئی کہ یہ موضوعات ہیں، ان کے اوپر بات کرنی ہے. اس کو سیدھا بدرا کیا اور کہا کہ آپ لیڈ کریں، ہماری پوری حمایت آپ کے ساتھ حاصل ہے، ہمارا پورا اختیار آپ کو دیا جاتا ہے. یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر ان کی تسلی آپ سے ہے تو اس سے یہ میسج جاتا ہے کہ دونوں ایک ہی پیج کے اوپر ہیں. اور یہ پیج جو انسانہ اس وقت میں بڑا ضروری ہے. تو یہ 2 بھی نہیں، یہ 1 پیج ہونا چاہیے. تو کوئی بات نہیں، دنیا اگر یہ سمجھتی ہے یا دنیا کو اس وقت میں ہمیں اسی طریقے سے لے کر چلنا ہے تو یہ بھی بہترین ہے. تو یہ مختصر بات تھی جی. اور جنگ کی کیا صورتحال ہوتی ہے تو یہ ابھی وقت بتائے گا، آج شام تک بتائے گی، کل کا دن بتائے گا کہ یہ کس حد تک جنگ بندی ہوتی ہے. اگر اسرائیلی طیارے عراق کی فضا میں اڑتے رہتے ہیں تو یہ زیادتی ہوگی. پھر میرا خیال ہے کہ ایران کی فضا میں اڑتے رہتے ہیں تو پھر یہ جنگ بندی نہیں ہوگی، یہ کچھ اور چیز ہوگی. تو اس کا جو انسانہ اس سے بہتر یہ ہے کہ لڑو. بہت شکریہ، اللہ حافظ.